ہفتہ وار اردو پروگرام کہکشاں میں رشدہ اپنے تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہے۔ سامعین، آج میں اس پروگرام میں ایک مذاکرہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مذاکرے کا موضوع ہے منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھوپال۔ اس مذاکرے میں شرکت کرنے والے حضرات جناب ضیاء فاروقی، جناب ڈاکٹر افتخار، محترمہ تنویر رئیس اور جناب اقبال مسعود صاحب، اور اس مذاکرے کی نظامت کر رہے ہیں جناب رئیس صدیقی۔ تو آئیے سامعین، ہم اس مذاکرے کو سماعت فرماتے ہیں۔ سامعین آداب، میں رئیس صدیقی حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، بچپن سے ہم یہ سن رہے ہیں خدمت خلق عبادت سے بھی اہم ہے۔ مجھے ایک انگریزی کا جملہ یاد آ رہا ہے، دا سروس آف ہیومینٹی از دا سروس آف گاڈ، یعنی لوگوں کی خدمت کرو، فلاح کا کام کرو، گویا خدا کی خوشنودی حاصل کرو۔ ہمارے سماج میں بہت سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد وقت نکالتے ہیں اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، دوسرے کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاح و بہبود کا کام کرتے ہیں۔ ایسی ہی تنظیموں کو کہا جاتا ہے فلاحی تنظیم یا NGO۔ بھوپال میں فلاحی تنظیم ہے مسلم ویلفیئر سوسائٹی۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے چیئرمین ہیں جناب فتح اللہ خان صاحب۔ اس NGO کے وائس چیئرمین ہیں ڈاکٹر سید افتخار علی صاحب۔ سیکریٹری ہیں اقبال مسعود صاحب۔ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے کچھ اپنے ادارے ہیں، جیسے منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ یا نسیم انصاری میموریل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر۔ ضیاء فاروقی صاحب نسیم انصاری میموریل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کا کام دیکھ رہے ہیں۔ تنویر رئیسہ صاحبہ بھی ہیں جو خواتین سے متعلق شعبہ جات ہیں، اس سے منسلک ہیں۔ تو ہم نے سوچا کیوں نہ آج ہم مسلم ویلفیئر سوسائٹی بھوپال کے عہدیداران سے بات چیت کریں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ NGO اہل بھوپال کے لیے کیا کر رہی ہے۔ تو وہ باتوں باتوں میں تعارف تو ہو ہی گیا، لیکن پھر بھی ہم ایک بار پھر عرض کریں گے کہ وائس چیئرمین سید ڈاکٹر افتخار علی صاحب، تھوڑا سا آپ تعارف دیجئے سوسائٹی کا اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا۔ دیکھیے 1983 میں یہاں کے بھوپال کے چند حضرات نے یہ سوچا کہ تعلیم کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، بچوں کو کچھ ہنر سکھایا جائے۔ انہوں نے وہاں پر سب سے پہلے ایک ٹریڈ شروع کیا ہے کارپینٹری کا۔ جی، اس میں لوگوں کو، بچوں کو کارپینٹری سکھانا شروع کی، وظیفے بھی دیتے تھے۔ اس وقت تک یہ NCVT کے یا ڈفرینٹ ٹائپ گورنمنٹ کے کورسز شروع نہیں ہوئے تھے، لیکن تعلیم کا سلسلہ یہاں شروع کیا۔ یہاں کی حکومت بھی اس سے پہلے اپنے مدد کرتی نہیں سب طرح سے۔ اس میں رؤوف احمد خان صاحب، کچھ مجو میاں صاحب، ہمارے چیئرمین صاحب کے والد ممنون حسن خان صاحب، ان لوگوں نے مل کے اس ادارے کو شروع کیا تھا۔ پھر گریجولی اس میں آگے بڑھتے رہے۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ 10 ٹریڈز ہیں ہمارے پاس، جس میں کہ فٹر ہے، ویلڈر ہے، الیکٹریشین ہے، اور ریفریجریشن ایئر کنڈیشننگ ہے، ساتھ ساتھ سول ڈرافٹسمین ہے، اور کوپا ہے، کمپیوٹر کا ہے، اور کارپینٹری تو ہے ہی اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ کشیدہ کاری، زردوزی، سلائی کا بھی انتظام ہے۔ انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہو۔ سیکریٹری یعنی مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے سیکریٹری اقبال مسعود صاحب یہاں موجود ہیں۔ ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے، کچھ آپ اس طرح سے بتائیے کہ اس کی خدمات کا مختصراً احاطہ ہو جائے۔ دیکھیے، رفاہی کام کرنا ایک مشکل کام، لیکن یہ ایسا ہے جیسے آدمی بال سے بھی باریک پل پر سے گزرے اور اس کے اوپر کسی قسم کا الزام۔ پھر یہ ہے کہ کن لوگوں کے لیے یہ کام کرا جائے اور وہ کون ہوں جن کو ہم نے سامنے رکھ کر کام کرنے کی اپنی سوچ بنائی ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ایک ایسی جگہ پر قائم کیا گیا ہے جہاں پر غریبوں کی بستی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے اداروں میں نہیں جا سکتے، ان کو اپنے قریب کرنا ہے،
ان کو سکھانا ہے تاکہ وہ زندگی میں کچھ کر سکیں اور ملک کے قومی ادارے کے اندر شامل. یہی اس ادارے کے بانیوں کے ذہن و دماغ. جناب ضیاء فاروقی صاحب، آپ کے ذمے ہے، یا یوں کہیے کہ آپ نے اپنی ذمے یہ خدمات لے رکھی ہیں کہ نسیم انصاری میموریل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر کو دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ابھی بتائیے لائبریری اور ریسرچ کے بارے میں. نسیم انصاری صاحب جو چیئرمین اس کے رہے تھے، میں سمجھتا ہوں 7 سے لے کے 14 تک مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے، اور ایم ایس کے کو بھی دیکھتے تھے. ان کا انتقال 14 میں ہو گیا. وہ بہت اچھے ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. تو ان کے پاس جو کتابوں کا اثاثہ تھا، اس کے علاوہ جو ہم لوگوں کے پاس تھا، وہ سب یہ ہمارے جو موجودہ ارباب اقتدار ہیں، چیئرمین اور وائس چیئرمین، سیکریٹری، تو ان لوگوں کی رائے ہوئی کہ ان کے نام سے ایک نسیم انصاری میموریل لائبریری قائم کر دی جائے اور وہ کتابیں وہاں جمع کر دی جائیں. چنانچہ وہ کتابیں تو جمع کی، پھر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، اور اس وقت الحمدللہ ہمارے پاس قریب 5-6 ہزار کتابیں مختلف موضوعات پر موجود ہیں. ٹیکنیکل بھی ہیں، ٹیکنیکل بھی، نان ٹیکنیکل بھی، لٹریری بھی، ہر طرح کی ہمارے پاس رسائل ہمارے پاس جمع ہو گئے جو ہم کو دوسری جگہوں سے ملے. اس طرح سے ابھی کام چل رہا ہے ہمارا، اور ہم اس کو ترتیب دے رہے ہیں کیونکہ ابھی بڑا کم وقت ہوا ہے. جی تنویر رئیس صاحبہ، آپ کچھ ایسے شعبے سے منسلک ہے جس میں خواتین کی بہبودی کے کام ہوتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں متعارف کرائیے ان شعبہ جات سے. اس میں کمپیوٹر آپریٹر اینڈ پروگرامنگ اسسٹنٹ کوپا کے نام سے ہمارے ٹریڈ کی شروعات 1994 میں ہوئی، اور اس میں عموماً ہمارے پاس 1000 سے 1200 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں کے اسٹوڈنٹس ڈی بی مال، بھوپال ہاسپٹل، کہیں نامور جگہوں پہ ہمارے اسٹوڈنٹس جاب کر رہے ہیں، اور کچھ ہمارے فورن بھی جا چکے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹ فورن میں بھی جاب کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے اور بھی ادر ادارے جو ہیں جیسے سوئنگ ٹیکنالوجی ہے، اس میں بھی لڑکیوں نے کافی کام سیکھا ہے، اس میں اپنی بوٹیک چلا رہی ہیں پرسنل. اور اس میں زردوزی کے بھی بہت اچھے ورک ہمارے چل رہے ہیں، کافی ایگزیبیشنس میں بھی ہمارے بہت اچھے ورک، پرس وغیرہ ہے، ٹیکوزی. دیکھیے اصل میں اس میں کیا معاملہ ہے کہ یہ جو لیڈیز کے جتنے کورس ہیں یہ ہم فری ان کو سکھاتے ہیں، اس کی کوئی رقم نہیں لی جاتی سوائے ٹیکنیکل کو چھوڑ کے، یعنی کمپیوٹر کو. باقی جو زردوزی کا ہے اور ٹیلرنگ کا ہے اور پھلوں کے محفوظ کرنے کا ہے، یہ سارے جو ہیں یہ مفت ہیں. ان کے لیے کوئی رقم نہیں لی جاتی سوائے آئی ٹی کے امتحان کی فیس کے، وہ ان کو دینا ہے. باقی سارا اس کا میٹیریل، سارا کام ہم لوگ پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، اب ہم توجہ مرکوز کریں گے منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ. آپ ڈاکٹر افتخار صاحب، آپ مجھے بتائیں گے کہ اس میں خاص کورس کیا ہے ٹیکنیکل؟ خاص کورس ہمارے یہاں اسپیشلی فٹر ہے، ویلڈر ہے، الیکٹریشین ہے، جس میں کہ بچے کافی آتے ہیں اور انٹرسٹڈ ہیں، اور اس میں ڈیمانڈ بھی آتی ہیں انڈسٹری سے، جس کی وجہ سے کہ لوگ کئی جگہ بار تو ایسا ہوا کہ انٹرویو کے لیے گئے بچے، ان سے کہا کہ صاحب ایم ایچ کے رک جائیے، باقی چلے جائیے. تو اس سے ہم کو ایڈوانٹیج ملا، ہم نے کافی اپنے اس میں کامیابی حاصل کی کہ بچے کافی انٹرسٹ لیتے ہیں. اور یہ ڈی جی ٹی یعنی ڈائریکٹر جنرل آف ٹریننگ فار اسکل ڈیولپمنٹ جو ہے، اس سے ہمارا ایفیلیشن ہے. این سی بی ٹی کے کورسز چلاتے ہیں، اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو سرٹیفکیٹ ملتے ہی ان کو کہیں نہ کہیں جاب مل جاتی ہے. کتنے دن کے کورسز ہے یہ؟ الگ الگ ہیں، کچھ تو ہیں کہ 1 سال کا ہے، کچھ 2 سال کے ہیں. ہم نے ابھی انٹروڈیوس کیا ہے کہ شارٹ کورس بھی خود ہی اپنے طرف سے، کمپیوٹر میں خاص طور سے کہ اپنے ڈیجیٹل انڈیا ہو رہا ہے تو کیوں نہ ہم جو آئے اس کو سکھا دوں. تو 3 مہینے میں ہم اس کو کمپیوٹر اتنا سکھا دیتے ہیں کہ وہ کمپیوٹر پر کام کرنے لگے. داخلے کا کیا طریقہ ہے؟ کوئی خاص مہینہ ہوتا ہے؟ کچھ آپ اشتہار دیتے ہیں؟ کچھ ایگزامینیشن ہوتا ہے داخلے کے لیے؟ یہ ذرا تفصیل سے بتائیے. نہیں، اب اس وقت حالت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی بہت سے کورسز چل رہے ہیں اور شارٹ کورسز چل رہے ہیں، تو کمپٹیشن تو اب کم رہا. پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو ایڈمیشن لوگ شارٹ کورسز میں زیادہ لیتے ہیں بنسبتی لانگ کورسز کے. تو اس میں ہم لوگ کرتے ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ جو آ جائے اس کو اپنا ایڈمیشن دے دو. کوشش یہی ہوتی ہے کہ بھائی سیٹس جتنے ہمیں الاؤڈ ہیں وہ ہم بھر لیں. پیسے کتنے خرچ ہوتے ہیں بچے کے؟ اب کچھ تو ہم لوگ کو گورنمنٹ سے تو ایڈ ملتی نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کر کے دوسروں سے اتنا جمع کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو ایٹ لیسٹ 50% ایڈ دے سکیں.
تو ہم ان کو اپنی طرف سے بھی 50% دیتے ہیں. اور یہ کہیے کہ جہاں 20,000 ہے تو وہ 10,000 ہم دے دیتے ہیں, 10 وہ دے دیتا ہے, اور جہاں 10 ہے وہ 5 کر لیتے ہیں. کوئی اس طرح سے ڈیوائڈ, کوئی غریب ہے تو اس کو تو پھر فلی پے کر دیتے ہیں. اور ورنہ ویسے بھی ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں اور جن بستیوں سے آتے ہیں ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ پورے طریقے سے کورس کر سکیں. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم کوئی پروفٹ میں نہیں چلاتے ہیں اس کو. جو سرکار کی فیس ہے تقریباً وہی فیس لیتے ہیں, اس کے اندر کسی قسم کا زیادہ رقم نہیں لی جاتی. اقبال مسعود صاحب, بہت سے بچے آپ کے علاقے میں ایسے ہوں گے جو بہت ہی مختصر سی فیس بھی نہیں دے پاتے, ان کا کیسے آپ ان کے لیے بھی انتظام کرتے ہیں. کچھ لوگوں سے جو مخیر حضرات ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ کچھ مدد کریں, اور لوگ مدد کرتے ہیں اس شہر کے اندر. اگرچہ پریشانی ہوتی ہے لیکن کرتے ہیں, اور وہ بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں. ایک بات اور بھی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سوسائٹی کا نام مسلم ویلفیئر سوسائٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بانیوں میں زیادہ تر مسلمان تھے, لیکن اس کے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. یہ دروازے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کھلے ہوئے ہیں, یہ برادران وطن کے لیے بھی ویسے ہی کھلے ہوئے ہیں جیسے مسلمانوں کے لیے. بہت خوب, بہت خوب. ہمارے یہاں کئی ٹیچر ہیں جو مسلم نہیں ہیں, مطلب غیر اردو والے بھی ہیں. ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ صرف اردو والے ہی داخلہ لے سکتے ہیں, اردو والے ہی پڑھائیں گے, اردو کا ہی اسٹاف ہوگا, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کمیونٹی کے لوگ, ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں, یہ بڑا مثبت پہلو ہے اس این جی او کا. ایک اور خاص بات ہے سر اس کے اندر کہ ہمارے یہاں جتنی مسلمان لڑکیاں آتی ہیں, شاید ہی کسی ٹیکنیکل ادارے میں اتنی بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں جاتی ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ سب غربت کے اندر رہ رہی ہیں. یہ ایک بہانہ ہو جاتا ہے روزی کمانے کے لیے ان کا. اب خود اچار بنانا سیکھ جائیں گی, کپڑے سیکھنے لگیں گی, اور بہت ساری لڑکیاں آس پاس کے جو علاقوں میں ہیں وہ برسر روزگار ہو گئی ہیں اس طرح سے. ماشاء اللہ, بہت خوب. خیر, یہ سن کر ہمیں بہت اچھا لگا کہ یہ نام سے تو ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے لیے ہے, خاص زبان جاننے والوں کے لیے ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بڑی جو ہے خوش کن بات ہے. اب ہم کچھ اور تفصیل سے جاننا چاہیں گے. ضیافت تنویر رئی صاحبہ سے آپ سے بات کریں گے ہم, کہ ہمیں بتائیے ذرا, اب تفصیل سے بتائیے, خواتین کے لیے, لڑکیوں کے لیے, بچوں کے لیے کس طرح کے کورسز ہیں, کیسے وہ کورسز کرتی ہیں, کیا پریشانیاں ان کے سامنے آتی ہیں, ان کو کیسے حل نکالا جاتا ہے, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. کیونکہ ہمارا انسٹیٹیوٹ جو ہے سٹی کا سینٹر پوائنٹ ہے, اسلم ایریاز لگے ہوئے ہیں اس سے, تو زیادہ تر اسٹوڈنٹس ہمارے غریب طبقے سے آتے ہیں. غریب طبقے سے جب آتے ہیں تو وہ کورس تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فیس پے نہیں کر پاتے. تو انہی کے لیے ہمارے مینجمنٹ نے یہ 50% ڈسکاؤنٹ, کسی کو 80%, اور کبھی کبھی تو سر فارم کے پیسے بھی سر ہی پے کر دیتے. تو اتنا ہم لوگ اس کو کوآپریٹ کرتے ہیں. لیکن وہ جب لڑکیاں نکلتی ہیں اور جہیں جاب کرتی ہیں تو وہ بہت خوشی آتی ہیں, کیونکہ ایک بار روزگار ہو جاتی ہے, وہ لڑکی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور اسی طرح ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی کمیونٹی کے لوگ آتے ہوں, ہر کمیونٹی کے لوگ آتے ہیں, اور فری شپ بھی سر ان کو ایسے برابری سے کرتے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک ہی کمیونٹی کے لوگوں کو فری شپ دی جائے. ہاں تنویر صاحبہ, یہ جو غربت ہے وہ کسی کا مذہب پوچھ کر نہیں آتی ہے. ہر مذہب میں غریب ہوتے ہیں, اور ہماری جو فلاحی تنظیمیں ہیں ان کی یہ بنیادی کہنا چاہیے مقصد ہونا چاہیے صرف غریب لوگوں کی مدد کرنا, اس میں اس طرح کی بات آنی بھی نہیں چاہیے. اچھا, اب تنویر صاحبہ میرا سوال, کمپیوٹر کا کورس آپ کے وہاں چلتا ہے, ذرا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیے. کتنے مہینے کا ہوتا ہے, کیا فیس ہوتی ہے, یہ سب ذرا. کمپیوٹر کا ہمارے یہاں سر 1 سال کا کورس ہے, NCVT سے ایفیلیٹڈ ہے, DGET دہلی سے, اور ہمارے یہاں آن لائن ایگزامس ہوتے ہیں, اور اس میں 1 سال کے کورس پہ ہیں کچھ جیسے کمپیوٹر, سوئنگ ٹیکنالوجی اور ویلڈر, اور ادرس جو ہے وہ 2 ایئرس کورسز ہیں, اس میں 4 سیمسٹر ہوتے ہیں, جیسے الیکٹریشین ہے اور سول ڈرافٹ مین ہے, فٹر ہے, اس طرح کے کورسز جو ہیں وہ. تو اور کمپیوٹر کورس میں 2 سیمسٹر ہوتے ہیں. تو آپ کے ادارے سے جو خدمات دینے والے حضرات ہیں, جن کو آپ ٹیچر کہہ سکتے ہیں, انسٹرکٹر کہہ سکتے ہیں, وہ ان کی تنخواہ کا کیسے بندوبست ہوتا ہے؟ ہم لوگ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ان کو سب فیس سے ایکوموڈیٹ کریں. باقی فی لے آنے کے لیے بچوں کو اپنے دوسروں سے جو ہمارے ہمدرد حضرات ہیں وہ ان سے کی مدد لیتے ہیں.
تو ابھی جو ہم لوگوں نے کچھ 50% ڈسکاؤنٹ کیا تو اس میں کچھ ہم کو اچھی خاصی رقم مل گئی تھی. تو مطلب اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے, اور انسان اس میں کوئی شک نہیں. ہاں, انسان بھی آ جاتے ہیں مدد کرنے کے لیے, لوگ بھی مدد کرنے کے لیے. اقبال مسعود صاحب رئیس صاحب, اس کے اندر ایک آپ کو بات میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ مسلم ویلفیئر سوسائٹی کے جو عہدیدار ہیں وہ کسی قسم کا رقم وہاں سے نہیں لیتے ہیں جی, اور یہاں تک کہ گاڑی کا پیٹرول بھی وہ لوگ نہیں لیتے ہیں, وہ خود سارا خرچہ اپنا اٹھاتے ہیں اور وہاں پر فی سبیل اللہ کام کرنے آتے ہیں. بہت خوب, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اب ہم بات کرتے ہیں نسیم انصاری میموریل لائبریری اینڈ ریسرچ سینٹر, اور ضیاء فاروقی صاحب اس بارے میں ہمیں تفصیل سے بتائیں گے. آپ نے بتایا کہ بہت سی کتابیں ہیں, ٹیکنیکل کتابیں بھی ہیں, ظاہر اردو بھی کتابیں, اردو کی کتابیں بھی ہوں گی. کیا اردو میں ٹیکنیکل کتابیں موجود ہیں؟ نہیں, اردو میں نہیں ہے, موجود نہیں ہیں, انگریزی میں ہے. ہماری لائبریری میں نہیں, ہماری لائبریری میں نہیں ہے, وہاں باہر ہوں گی. نہ ہمارے یہاں جو کورس پڑھائے جا رہے ہیں ان کی کوئی زبان اردو نہیں ہے. اپنا جو ہندی یا انگریزی جس میں آ رہے ہیں اسی میں ہے. فٹر ویلڈر یا ڈرافٹ مین سول کے جو آپ کے لیکچرز ہوتے ہیں اور یا ان کی جو کتابیں ہیں وہ سب ہندی میں ہی ہے. اس میں اردو لازمی نہیں ہے, ہندی انگریزی کے ذریعے تعلیم سے بالکل بالکل کا کوئی یہ بھی بڑی مثبت بات ہے. اچھا, ریسرچ سینٹر سے کیا مطلب ہے, کیا ریسرچ ہوتی ہے؟ ریسرچ سینٹر یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو لڑکے پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, جو ڈیزرٹیشن لکھنا چاہتے ہیں مختلف کالجز وغیرہ بھوپال کے, وہ ہمارے پاس مدد کو آتے ہیں. ہم ان کو کتابیں پرووائڈ کر دیتے ہیں. ذاتی طور سے جو ہماری معلومات ہیں, چاہے اقبال مسعود صاحب ہیں یا ہم ہیں, اور ان کو دوسرے لوگوں کو بلا کے ان کی مدد کر دیتے ہیں. وہ چاہیں, ہماری لائبریری کھلی ہوئی ہے, جب تک چاہیں بیٹھ کے لکھیں اور جو چاہیں تلاش کریں. اگر کتابیں آپ کے لائبریری میں موجود نہیں ہیں اور کوئی محقق, کوئی اسٹوڈنٹ, طالب علم چاہتا ہے کہ یہ کتاب ہمارے پاس ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, تو اس کو دستیاب کرانے کے, مہیا کرانے کی کوئی کوشش ہوتی ہے؟ اس کو بھی ہم لوگ مہیا کرا دیتے ہیں کتاب. ہمارے جہاں جن لوگوں سے تعلقات ہیں, جن لائبریریوں سے تعلقات ہیں, وہاں سے دلا دیتے ہیں. اصل میں کیا ہے کہ بی اے کے کورس کے اندر پورے مدھیہ پردیش میں ایک نئی اسکیم چلائی گئی ہے. یہ سب طلباء کو ریسرچ کا یا کوئی ترجمے کا یا ایسا کام کرنا ہوتا ہے, یہ اس ریسرچ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وہ یہاں آ کر ان کو کرنا ہے, ایک پیپر ہے ان کے پاس جو ان کو کرنا پڑتا ہے سال بھر کے اندر, وہ والا. ایک اور دلچسپ جو ہے, جو آن لائن کی یہ بات آئی آپ نے, یہ بہت دلچسپ ہے کہ آن لائن ایگزام کیسے ہوتے ہیں. جو ہمارے یہاں بچے ہیں وہ 10ویں اور 8واں پاس ہوتے ہیں, اور یہ آن لائن ایگزام ایک خاصا مشکل ایگزام ہوتا ہے. اس کے اندر کمپیوٹر پہ ایک سوال آتا ہے, اس کی ایک مدت ہوتی ہے, وہ سوال جب واپس ختم ہو جاتا ہے پھر دوبارہ نہیں آتا ہے. اس طرح اس بچے کو وہ امتحان دینا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں کے جو ٹیچر ہیں اور اساتذہ ہیں, یہ ان کی محنت کا صلہ ہے کہ وہ ان بچوں کو کس طرح یہ سارا سب کچھ سکھاتے ہیں. اس سلسلے میں افتخار صاحب نے جو ایک کام کیا ہے کہ بڑی تعداد کے اندر کچھ لوگوں سے کمپیوٹر حاصل کیے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ افتخار صاحب ہی یہ زیادہ ڈیٹیل سے بتا سکیں گے اس سلسلے میں کہ وہ کیسے کام کر رہے ہیں, اس کا اور اس کا فائدہ کتنا ہمیں کو پہنچ رہا ہے. افتخار صاحب, اب چونکہ یہ آپ اس کو بتانا ہے تو آن لائن پہلے ہمیں سمجھائیے, آن لائن ایگزامینیشن کیسے ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کمپیوٹر پہ کوشچن آتے ہیں, ایک وہاں سے سارے کمپیوٹر پہ جو جتنے اپنے بچے بیٹھتے ہیں ان کے سامنے ڈسپلے ہوتا ہے. اس میں کوشچن آتے ہیں آبجیکشن ٹائپ کے, آپ 1 2 3 اس میں کون سا کریکٹ آنسر ہے, اس کو اسے ٹک مارک کرنا ہوتا ہے, ٹک لگانا ہوتا ہے. اب کمپیوٹر پہ وہ کوشچن گیا, پھر دوسرا آئے گا, پھر تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو کمپیوٹر آئے. یہاں تو 8واں اور 10ویں کا انٹرنس ہے. پہلی بنیادی بات کہ بچے کو کمپیوٹر آئے, تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ اسی لیے یہ ٹریننگ شروع کی کہ ہمارے پاس کمپیوٹر آ گئے. ابھی ہمارا وہ سیٹ اپ ہو رہا ہے. اس بیچ میں ہم تقریباً 150 بچوں کو ٹریننگ دے چکے کہ آئیے سیکھیے اور آپ کو یہ آگے چل کے ایگزام دینا ہے. اب جو بچے ابھی تک کر رہے ہیں ان کو تنویر صاحبہ اپنے بٹھا کے 2 دن 3 دن کی ٹریننگ دے دیتی ہیں جو ان کے کورس سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. یہی مقصد یہ کہ جو فٹر ہے یا ویلڈر ہے اس کو نے کمپیوٹر دیکھا ہی نہیں, تو اس کو وہاں ٹرین کر دیتے ہیں پہلے کہ بھائی آپ کو امتحان دینا ہے, تو اس میں کس طرح آپ امتحان دیں گے.
कितने दिन में ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, ये हम सीख लोग लेते वन हैं? वीक में कर तकरीबन देते हैं। 1 वीक इंटरनेट की 1 वीक में दे देते हैं। उसमें एक मॉक टेस्ट की तरह होता है जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो स्टूडेंट्स को पहले फीड करना, रोल नंबर फीड करना, उसके बाद उनके जो ऑप्शंस हैं वो कैसे चॉइस करेंगे, हम माउस क्लिक कैसे करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर कैसे जाएंगे, ये सब करके बाद में हम उनको वो सब ट्रेन कर देते हैं एक वीक के अंदर, ताकि वो इंटरनेट और उससे फेमिलियर हो जाते हैं और अच्छे से एग्जाम देते तो स्टूडेंट कितने दिन में ये बातें सीख लेता हैं। है? 1 वीक में सीख लेते हैं वो। इसका मतलब है कि बच्चे दिलचस्पी लेते जी, हैं दिलचस्पी, बहुत दिलचस्पी इंटरनेट लेते हैं। और बिल्कुल। क्योंकि सर, ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स ही एग्जामिनेशन। ऐसा है कि ये वो भी बड़ी हर अहम बात मंजिल है। की- जी हाँ। और ये इसके लिए आप ही के सर सहरा बनता है कि आप उनके अंदर रगबत पैदा कर रहे हैं सीखने के सही। नहीं, इसमें एक दिलचस्पी और है। जी। वो पुराने ज़माने में बच्चों का एक रिसाला आता था जिस पे लिखा रहता था कि 6 साल से लेके 60 साल तक। तो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर सीखने का लर्निंग का है वो वही है, 6 साल से लेके 60 साल तक। वाह वाह वाह, क्या बात है। यानी हर उम्र के लोग सीख रहे हैं। तो इसमें ये कितने दिन से आपका इंस्टीट्यूट काम कर रहा है? साहब इस पे यानी हुआ क्या है कि डीजीटी ने कंपलसरी कर दिया कि ऑनलाइन एग्जाम हो, और Compulsory। आपका सेंटर अगर चाहिए तो कंप्यूटर्स हो। कंप्यूटर कैसे आपने हासिल किए? साहब अपनी ये बड़ी कंपनीज जो हैं इनको अप्रोच करते रहे, उसमें हमको हमदर्द लोग मिल गए जिन्होंने कि हमको तकरीबन 100 कंप्यूटर के लिए फाइनेंस किया। तो वो इंस्टॉलेशन चल रहा है। इंशाल्लाह अगला इम्तहान हम उस पर कंप्यूटर पे पहल करने वाला कोई हो अल्लाह ताला अच्छे काम के तो उसमें मदद मिलती वो है। है ना साहब, हिम्मत मर्द मदद खुदा वाली बात है कि अल्लाह बिल्कुल। ने मदद करता है, हिम्मत तो करे कोई। हाँ, हिम्मत आगे तो कोशिश आओ कर, भाई। शुरुआत बिल्कुल। करनी चाहिए, फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाता फिर है। आजकल एक और भी वो है कि जितने तालीमी अदारे हैं वो सारे अब उस अंदाज के तालीमी अदारे नहीं रहे हैं, बल्कि वो 5 स्टार होटल बन गए। हमारे लिए एक ये भी चैलेंज होता है कि हमारी इमारत और हमारा सारा स्ट्रक्चर बहुत सादा सा है। ये खालिस तालीमी अदारे के तौर पर है। ये इसलिए नहीं कि यहाँ लड़के और बच्चे आके पिकनिक मनाएं और मतलब इस शान व शौकत के साथ इमारत में रहें। हम उनको रहने भी नहीं देंगे, हम पढ़ने के लिए बुलाते हैं, उनको पढ़ा नहीं चाहते। बातों बातों में आपने 2 बातें कह दी कि तालीमी इदारे जिस तरीके के आजकल हैं, यानी तमाम आराइश और आसाइश के साथ उस तरह की फैसिलिटीज आपके वहाँ नहीं है। लेकिन वो इसलिए नहीं है कि वो तालीम गाह है, तालीम देने की जगह है, वहाँ आराम करने की, और वहाँ पर मोबाइल पे गोया माहौल आपने तालीम का माहौल बनाया, बना discipline रखा है। maintain अच्छा, करते हैं। अब ये मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी जो है, एक तो हो गया मुंशी हुसैन खान टेक्निकल इंस्टीट्यूट, अहम काम। दूसरा हो गया साहब नसीम अंसारी मेमोरियल लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर। तीसरा हो गया आपके कंप्यूटर। चौथा हो गया कि ख़वातीन के मुतालिक कुछ बातें हैं, वहाँ पर कुछ काम आप सिखाते हैं, जाके वो सीख के कुछ पैसे कमा सकें और वो जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। यही है या कुछ और भी आप समाजी काम करते हैं? इसके अलावा भी कुछ फलाही काम करते जी। हैं, जैसे कि हमारे यहाँ मेडिकल का कैंप लगाया हमने डॉक्टरों का, और आसपास की क्योंकि बस्तियों के अंदर लाइल्मी और बीमारियों से पहचान नहीं है, इसलिए उनको वहाँ पर बुला के उनके चेकअप कराए। इसके अलावा ये भी करा कि जो शनाख्ती कार्ड बनते हैं उसके लिए भी उनसे दरख्वास्त की वो हमारे यहाँ आए, हमने अपने प्रोवाइड किया फर्नीचर, लाइट, वहाँ बैठे और इस महल्ले के लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए। इस तरह के और काम भी जो ऐसे इस तरह जिनकी ज़रूरत है और वो लोग समझते नहीं हमारे आसपास की बस्ती वालों को, तो हम कोशिश करते हैं कि उनको उससे बाखबर कर सकें, बाइल्म कर सकें। अच्छा, कहा जाता है कि साहब वो सफाई निस्फ ईमान है, यकीन भी हमें करना चाहिए। तो इस मुहिम में कहीं आप लोगों का कोई जैसे योगदान करते हैं? जी, कोई योगदान है? स्वच्छ भारत अभियान में जी, हमारे ट्रेड के भी इंस्टीट्यूट में जो भी हमारे ट्रेड में है, सारे आर्ट ट्रेड के इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को हम लोग ऐसा अभियान चलाते हैं कि वो सब जगह जाए, जगह जगह जहाँ पर ऐसी बस्तियाँ हैं वहाँ पर चलाएं, अभियान चलाएं, उन लोगों को जागरूक करें। इस तरह के भी हम लोग करते हैं कि ये बहरहाल एक जगह तरबियत की भी है और टेक्निकल है। यहाँ बहुत सारा इतना वक्त बच्चों के पास नहीं होता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा वक्त दे सकें। मसलन ये कि हम लाइब्रेरी के अंदर कुछ कल्चरल ख़ासतौर से लिटरेरी प्रोग्राम करते हैं, तो बच्चों के पास इतना बहुत सा वक्त नहीं है कि वो आपको दें। वो उनके ऊपर ही उनके कोर्स का इतना वज़न होता है और उनको पास होने का इतना ज़्यादा मतलब जज्बा होता है वहाँ पर कि वो पूरी दिलचस्पी नहीं ले सकते उन कामों में।
اور پھر اس این جی او کا فلاحی تنظیم کا مقصد تو تعلیم سے آگہی ہے، ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے. اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس تنظیم کا منصوبہ مستقبل میں کیا ہے، کون بتانا چاہے گا؟ جی ڈاکٹر افتخار صاحب. ہماری کوشش تو یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک سٹی کے سینٹر میں ایک بنا ہوا ہے، یہ چل رہا ہے، کچھ اس کو اور آگے کے گاؤں میں بھی بڑھایا جائے. تو اب اس وقت ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کہیں سے کچھ فنڈز ملیں تو ہم آگے چل کے کہیں زمین لے لیں، 2-4 ایکڑ ہی لیں، وہ اس پہ اپنا ایک اور برانچ کھول سکیں، خاص طور سے دیہی علاقوں میں. تو انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں، اللہ مدد کرے گا. یعنی منجمد پانی کی طرح کام نہیں ہو رہا ہے، رواں پانی کہ صاحب ایسا ہے کہ آگے بڑھنا ہے، زمین لینا ہے، عمارت بنانا ہے، اور اس فلاحی تنظیم کو کافی آگے بڑھانا ہے انشاءاللہ صاحب. جہاں ایک سے شروع کیا تھا اب 10 ٹریڈ ہیں، تو اور انشاءاللہ اس میں اسی میں بڑھائیں گے، کچھ اور نئے پروجیکٹس. اخراجات کی ایک آپ نے بات کہی تھی، تو ہمارے یہاں غیر ضروری اخراجات نہیں ہیں، بلکہ جس طرح سے عام طور سے آپ دیکھتے ہیں، وہ چاہے سادگی ہو بلڈنگ میں یا اس کی ہو، لمٹ کے اندر، اور جتنی جو رقم ہم کو ملتی وہ پازیٹیو خرچ ہوتی ہے. اس لیے ہمارے یہاں الحمدللہ کم آمدنی میں بھی بہت اچھی طرح تعلیم ہو رہی ہے. بہت خوب، ماشاء اللہ. تو ڈاکٹر سید افتخار علی صاحب، اقبال مسعود صاحب، ضیاء فاروقی صاحب اور محترمہ تنویر رئیس صاحبہ، ہماری طرف سے نیک خواہشات کہ یہ جذبہ آپ کے اندر برقرار رہے اور آپ کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں نہ صرف خدا مدد کرے، بلکہ آپ کے جو ساتھی ہیں، آپ کے ساتھ جو کام کرنے والے ہیں، ان کے اندر بھی جذبہ برقرار رہے اور آپ اپنے مقصد میں کامیاب رہیں. اسی نیک خواہشات کے ساتھ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت شکریہ. سامعین، ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے ایک مذاکرہ. اس مذاکرے میں جناب ضیاء فاروق، ڈاکٹر افتخار، محترمہ تنویر رئیس اور جناب اقبال مسعود نے حصہ لیا تھا. مذاکرے کا موضوع تھا منشی حسین خان ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ بھوپال، اور اس مذاکرے کی نظامت فرما رہے تھے جناب رئیس صدیقی. اسی کے ساتھ پروگرام ختم ہوا جاتا ہے. اس پروگرام کی ترتیب و پیشکش جناب ریاض الدین قریشی کی تھی. ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا، اس کے لیے آپ پتہ ہمارا نوٹ کر لیجئے اور ہمیں خط کے ذریعے ضرور بتائیے کہ یہ مذاکرہ کیسا تھا. ہم آپ کے خطوط کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. تو آپ ہمارا پتہ نوٹ کر لیجئے. اردو پروگرام کہکشاں معرفت، اسٹیشن ڈائریکٹر آکاشوانی شاملہ ہلز بھوپال. ہمارا پن ہے 462002. اسی کے ساتھ رشدہ کو اجازت دیجیے. آداب.